محترم حاضرین کرام اور خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بڑائی، تحمید، تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود اور سلام نازل ہو اس دنیا فانی کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسول پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات گرامی، اگر کوئی مقصد آپ کی زندگی کا ہے، زندگی میں آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کام کے اندر دلچسپی پیدا ہو جائے، مزہ آنے لگے، انسان اس کام کے کرنے کا شوق اپنے دل کے اندر پیدا کر لے، تو وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس کام کو کرنے والے ہیں، کرنا ضروری ہے، لیکن آپ کی دلچسپی اس کے اندر پیدا نہیں ہو پا رہی، آپ اس سے اپنا وہ تعلق نہیں بنا پا رہے ہیں جو تعلق بنانا چاہیے، تو آپ وہ کام اگر کریں گے بھی تو بہت بوجھل دل کے ساتھ، بھاری ذہن کے ساتھ آپ اس کام کو انجام دیں گے۔ اور اگر موقع آئے گا کہ آپ اس کام سے اپنا پیچھا چھڑا سکیں تو فوراً آپ اپنا پیچھا چھڑا کر کے کسی اور کام کی طرف اپنی توجہ مبذول کر لیں گے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کرنا ہمارا مقصدی زندگی ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اب اگر کوئی شخص عبادت میں اپنے لیے لذت پیدا کرنے لگے، عبادت میں اپنے لیے شوق پیدا کرنے لگے، عبادت سے اپنا تعلق مضبوط کر لے، تو یہ عبادت اس کے لیے آسان ہو جائے۔ لیکن اگر عبادت میں دلچسپی پیدا نہ ہو پائے، وہ انٹرسٹ اور وہ شوق ہمارے دلوں کے اندر عبادت کے تعلق سے پیدا نہ ہو پائے، تو پھر یا تو انسان عبادت کرے گا ہی نہیں، اور اگر کرے گا تو اس طریقے سے کرے گا کہ کب اس سے پیچھا چھڑائے اور کب اس سے نکل کر کے باہر جائے۔ آج ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ عبادت سے اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کر پاتے، ہم لوگ روزے نہیں رکھ پاتے، ہم لوگ زکوٰۃ اور صدقات نہیں کر پاتے، ہمارے یہاں قیام اللیل کا، تہجد کا کوئی بھی تصور نہیں پایا جاتا ہے، ہمارے یہاں نوافل کا کوئی بھی ذہن نہیں پایا جاتا۔ جتنے بھی خیر کے کام ہیں، ہر خیر کے کام سے ہم اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارا خیر کے کام میں من نہیں لگتا، ہماری دلچسپی اس کے اندر پیدا نہیں ہو پاتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حالانکہ ہمیں اسی مقصد کے لیے پیدا کیا، اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن وہی مقصد یعنی جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اسی مقصد کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری دلچسپی اس عبادت کے اندر نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاں ایک طرف ہمارے مقصدی زندگی سے آگاہ کیا ہے، وہی دوسری طرف ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ آپ ہر کام کو اخلاص کے ساتھ کریں، احسان کے ساتھ کریں، اتقان کے ساتھ کریں، پرفیکشن کے ساتھ آپ ہر کام کو انجام دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں بیان فرمائی؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ اگر آپ اس کو اخلاص کے ساتھ انجام دیں گے، دوبارہ آپ اس عمل کی طرف آئیں گے، لیکن اگر آپ نے اس عمل کے اندر دلچسپی پیدا نہیں کی تو پھر آپ اس عمل کی طرف دوبارہ کبھی بھی نہیں آئیں۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں عبادات کی لذت کہا جاتا ہے، عبادات کا مزہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہم عبادتوں کے اندر مزہ پیدا کریں، عبادتوں کے اندر لذت پیدا کریں، کیونکہ اگر اس کا مزہ ہم نے چکھ لیا تو دنیا کے سارے مزے ہمارے سامنے پھیکے ہو جائیں، اور صرف عبادت کی لذت، عبادت کا مزہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے، اور وہی ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کرتے تھے، آپ کی عبادت کے اندر لذت دکھائی دیتی، آپ کی عبادت کے اندر شوق دکھائی دیتا تھا۔ اسی وجہ سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اتنا لمبا قیام کہ عام صحابہ کرام اس قیام کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کرتے تھے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، حتی تتفطر قدما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے، اتنی لمبی تلاوت کیا کرتے تھے کہ آپ کے قدم پھٹنے لگ جاتے تھے، آپ کے پیروں میں ورم پیدا ہو جاتا تھا، آپ کے پیروں میں سوجن پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے ہوئے نماز کے لیے، اور نماز میں آپ نے سب سے پہلے سورہ بقرہ کی ابتدا کی، سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیا، آپ نے سورہ بقرہ ختم کر گئے، تقریباً 2.5 پارہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں، اور بس یہی نہیں،
سورہ بقرہ کو ختم کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء کی ابتدا کر، پھر اس کے بعد سورہ نساء کو بھی آپ نے مکمل کیا۔ سورہ نساء کو مکمل کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی ابتدا کی اور اس کو بھی مکمل کیا۔ جو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ حتی حممت بامر سوء، یہاں تک کہ میں نے ایک برے کام کا ارادہ کیا۔ وہ برا کام کیا تھا کہ مجھے یہ محسوس ہوا، میرا یہ ذہن بنا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے قیام کی حالت میں چھوڑ دوں اور میں بیٹھ جاؤں۔ یعنی صحابی بھی اس قیام کو برداشت کرنے کی طاقت اپنے پاس نہیں رکھ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اتنا لمبا ہو رہا ہے، یہ قیام اتنا لمبا یوں ہی نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دلچسپی اس میں نہ ہو، لذت نہ ہو، مزہ نہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قیام اتنا لمبا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عبادت لذت کے ساتھ بھری ہوئی ہوا کرتے تھے۔ آپ نماز پڑھتے تھے تو لذت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب سفر میں تھے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے، سفر کی تھکان کو دور کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، یا بلال قم فارحنا بالصلاۃ، اے بلال آپ کھڑے ہوئیے، آپ اذان دیجئے، آپ نماز کے لیے اقامت کریے، ہم نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کر کے ہم سکون حاصل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر کے سکون حاصل کریں اور ہم لوگ نماز نہ پڑھ کر کے سکون حاصل کریں۔ اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے آ گئے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کتنی جلدی نماز ختم ہو جائے۔ اگر کبھی امام صاحب نے 10 منٹ کے بجائے 12 منٹ کی نماز پڑھا دی، 15 منٹ کی نماز پڑھا دی، ہمارے دلوں کے اندر بے چینی شروع ہو جاتی، پریشانی شروع ہو جاتی کہ کیسے یہ نماز ختم ہو، کیسے یہ عبادت ختم ہو اور کیسے میں دنیا کی طرف پلٹ کر کے جاؤں۔ کبھی بیانات ہوتے ہیں، کبھی دروس ہوتے ہیں، کبھی خطبات ہوتے ہیں، اگر وقت کے لحاظ سے، مناسبت کے لحاظ سے اگر 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ اگر تاخیر ہو گئی، لوگوں کے اندر بے چینی شروع ہو جاتی۔ اور عام طور پر ان لوگوں کے اندر بے چینی شروع ہوتی جو بالکل اخیر میں آتے، بالکل اخیر میں آتے ہیں اور ان کے یہاں بے چینی کے عالم ہوتے ہیں، پریشانی کا عالم ہوتا ہے کہ 5 منٹ آج زیادہ ہو گئے، 10 منٹ آج زیادہ ہو گیا۔ حالانکہ اگر آپ بیٹھے ہیں تو عبادت میں بیٹھے، اگر آپ بیٹھے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے بیٹھے، لیکن ہمارے اندر یہ خیالات اور یہ جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ چیزیں بخوبی پائی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی نہیں بلکہ سنن نسائی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النساء، خواتین، عورتیں، والطیب، اور خوشبو، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھ دی گئی۔ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے سکون محسوس ہوتا ہے، میں جب نماز پڑھتا ہوں میرے آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، میں جب نماز پڑھتا ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق کی بنا پر، اللہ رب العالمین کے سامنے روبرو حاضر ہونے کی بنا پر میرے دل کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ٹھنڈک قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی عبادتیں تھیں، تمام عبادتیں لذت سے معمور، تمام عبادتیں شوق سے معمور، اور یہی حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین وغیرہ کا بھی تھا۔ صحابہ کرام بھی جب عبادت کرتے تھے ایسی عبادت کرتے تھے کہ وہ دنیا کی سب سے اچھی اور سب سے زیادہ لذت والی چیزیں ان کو سمجھا کرتے تھے۔ سیر اعلام النبلاء میں حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، صحابی رسول ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے فرمایا لولا ثلاث ما احببت البقاء، اگر دنیا کے اندر 3 چیزیں نہ ہوتی تو میں دنیا کے اندر جینے کی خواہش ہی نہیں رکھتا، یعنی دنیا کے اندر جینے کا مزہ ہی نہیں ہے اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں۔ آج اگر ہمارے اور آپ کی بات ہو کہ 3 چیزوں کے بغیر دنیا کا مزہ نہیں ہے، تو ہم اور آپ اپنے اپنے ذہن میں خیالات دوڑا لیں کہ ہمارے نزدیک وہ چیزیں کیا ہوں، ہم کن چیزوں کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے، یا کن چیزوں کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے۔ آپ اپنے ذہن میں وہ سوچیں اور صحابی رسول کے قول پر غور کریں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے سب سے پہلی چیز ذکر کرتے ہوئے فرمایا ساعۃ ظمأ الحواجر، سخت دوپہر کے وقت، ظہر کے بعد دوپہر کے وقت میں روزے سے رہوں اور روزے سے رہنے کی وجہ سے پیاس کی شدت مجھے محسوس ہو، یہ لذت اگر میری زندگی میں نہ ہوتی تو میں زندہ رکھنے کی خواہش نہیں رکھتا۔ روزہ رکھ رہے ہیں اور روزہ رکھنے کی وجہ سے پیاس کی شدت جب بڑھ رہی ہے، یہ چیز صحابہ کرام کے لیے لذت والی چیز بن رہی اور یہ ہمارے یہاں نفرت والی چیز بن جاتی۔ گرمیوں کا روزہ ہے، کون رکھے گا، مجھ سے تو بھوکے نہیں رہا جاتا، مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، مجھے کام کرنا ہے، مجھے آفس جانا ہے،
مجھے محنت کرنی ہے، مزدوری کرنی، 10 بہانے ہم ڈھونڈ لیتے ہیں روزہ نہ رہنے کے۔ آپ صحابی رسول کو دیکھیں، وہ گرمی میں روزہ رہ رہے ہیں، اور وہ روزہ کون سا روزہ؟ وہ فرض روزے کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ نفلی روزوں کی بات کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام گرمی میں خاص طور پر روزہ رکھا کرتے تھے۔ جہاں صحابہ کرام کو سردی کے ایام پسند تھے، وہیں گرمی کے بھی ایام پسند تھے۔ وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے سے راضی ہو جایا کرتے تھے۔ ہم لوگ کیا ہے، گرمیوں میں نقص نکالتے ہیں کہ گرمی اتنی شدید بڑھ گئی ہے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ سردیاں آ گئیں تو سردیوں میں نقص نکالتے ہیں، سردی بہت زیادہ ہو رہی، یہ نہیں کر پاتا ہوں، وہ نہیں کر پاتا ہوں، فجر میں اٹھنا نہیں ہوتا۔ ہر طرح کے بہانے ہمارے یہاں ہوتے ہیں، لیکن صحابہ کرام ہر فیصلے سے اللہ رب العالمین کے راضی ہوا کرتے، جیسا بھی موسم ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا دیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ساعۃ ظمأ الحواجر، سخت دوپہر کے وقت روزہ رکھنے کی وجہ سے جو پیاس کی شدت ہے، یہ پیاس کی شدت، اس کی لذت ایسی ہے کہ اگر یہ لذت میری زندگی میں نہ ہو تو مجھے زندہ رہنے کی کوئی خواہش نہیں۔ اس کے بعد آپ نے دوسری چیز ذکر کرتے ہوئے فرمایا والسجود فی اللیل، رات میں اللہ رب العالمین کے لیے سجدے کرنا، قیام اللیل کرنا، تہجد کی نماز پڑھنا۔ آپ نے فرمایا کہ تہجد کی نماز اگر دنیا کے اندر نہ ہو تو مجھے جینے کی کوئی خواہش نہیں، مجھے اس دنیا کے اندر جینے کی کوئی بھی تمنا نہیں ہے، زندگی کی کوئی بھی خواہش نہیں ہے۔ اور تیسری چیز آپ نے صحابہ کرام کی صحبت، صحابہ کرام کی دوستی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَمُجَالَسَةُ أَقْوَامٍ، ایسے صحابہ کی دوستی يَنْتَقُونَ جَيِّدَ الْكَلَامِ، جو اپنی مجلسوں میں اچھی بات کا انتخاب کرتے ہیں، اچھی باتیں بولتے ہیں، پھوہڑ باتیں نہیں بولتے، فضول باتیں نہیں بولتے، بکواس باتیں نہیں بولتے۔ يَنْتَقُونَ جَيِّدَ الْكَلَامِ، اچھے اچھے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں، اچھے جملوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ کما ينتقى اطايب الثمر، جیسا کہ باغ میں جب شخص داخل ہوتا ہے تو وہ پھلوں میں سے سب سے اچھے پھلوں کا انتخاب کرتا ہے اپنے کھانے کے لیے، اپنے گھر لے جانے کے لیے، اسی طریقے سے صحابہ کرام اچھے الفاظ کا انتخاب کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایسے صحابہ کرام کی دوستی نہ ہو، اگر ایسے صحابہ کرام کا ساتھ نہ ہو تو مجھے جینے کی کوئی خواہش نہیں۔ آپ ان تین چیزوں پر غور کریں، تینوں چیزوں کا تعلق عبادت سے ہے۔ روزہ رکھنے کا تعلق عبادت سے، تہجد کا تعلق عبادت سے، اچھے لوگوں کی دوستی، اچھے لوگوں کی صحبت کا تعلق عبادت سے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں اگر یہ چیز میری زندگی کے اندر نہ ہوتی مجھے جینے کی کوئی بھی خواہش نہ ہوگی۔ صحابہ کرام ہر عبادت کو مزہ لے کر کیا کرتے تھے، ہر عبادت میں ان کے لیے پیشن ہوتا تھا، ان کے لیے جذبہ ہوتا تھا، چاہے وہ خرچ کریں، چاہے وہ نماز پڑھیں۔ آپ خرچ کی مثال لے لیں، صحابہ کرام اگر اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرتے تھے، جہاد کے لیے خرچ کیا کرتے تھے، اس خرچ میں بھی ان کے یہاں لذت پائی جاتی تھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عام طور پر چندہ جمع کرنے کے لیے کہا، خرچ کرنے کے لیے کہا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور آپ نے اپنے گھر میں جتنا بھی سامان تھا سارا سامان اٹھا کر کے لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا باقی چھوڑا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابقیت لهم اللہ ورسولہ، میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، گھر کا آدھا سامان اٹھا کر کے لاتے اور آدھا سامان اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کر دیتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آدھا سامان میں لے کر کے آیا ہوں، آدھا سامان میں نے اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان، یہ صحابہ کرام کی عبادت دیکھیں، خرچ کر رہے، اللہ رب العالمین کے لیے خرچ کرنا ہے، ان کو اپنے گھر والوں کی فکر نہیں ہے۔ اگر اس خرچ کے اندر لذت نہ ہو، اس خرچ کے اندر شوق نہ ہو، اتنا بڑا خرچ کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح کا خرچ کرنے سے منع نہیں کیا۔ کچھ اور بھی واقعات ہیں، کچھ اور لوگ بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا مال اللہ کے نام میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر انہوں نے پورا مال خرچ کر دیا ان کے دل کے اندر شیطان وسوسہ پیدا کرے اور یہ چیز ان کے ایمان سے پھر جانے کا سبب بنے۔ نبی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو منع کیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر گھر کا پورا سامان لے کر کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ عبادت کی جو لذت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ خرچ کرنے میں بھی لذت ہے، نمازیں پڑھنے میں بھی لذت ہے، روزہ رکھنے میں بھی لذت ہے، تہجد پڑھنے میں بھی لذت ہے۔ ہر عبادت شوق کے ساتھ صحابہ کرام کیا کرتے ہیں، ہر عبادت جذبے کے ساتھ سلف صالحین کیا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے یہاں عبادت کی کوئی کمی نہیں، وہ دنیا کو سائڈ کر دیتے تھے،
لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت سے کمپرومائز نہیں کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے سمجھوتا نہیں کرتے تھے. لیکن ہمارے یہاں کا معاملہ الٹا ہے. آج ہم لوگ اولاً تو عبادت نہیں کرتے، اور عبادات میں فرائض بھی ہم سے ادا نہیں ہوتی. نوافل کی بات آپ چھوڑیں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی. اور اگر ہم 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر بھی رہے، اتنے بوجھل دل کے ساتھ، اتنے پریشان ہو کر کے کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ مانو ہمارے اوپر کسی نے پہاڑ رکھ دیا. ہم مسجد میں اولاً تو آتے نہیں. کچھ لوگ جو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں وہ گھروں میں نماز پڑھ لیتے، وہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے کا شوق نہیں رکھتے، وہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے کے وقت نہیں نکالتے. اگر آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں بغیر کسی عذر کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے ناراض ہوتا ہے جو لوگ بغیر کسی عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے، ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. فرض نمازیں مردوں کے لیے مسجد کے اندر ہیں. مسجدیں اسی لیے بنائی گئی کہ یہاں پر آ کر کے عبادت کی جائے. اگر مسجدوں کو بنایا جائے اور وہاں پر عبادت نہ کی جائے تو پھر مسجدوں پر خرچ کرنے کا کیا معنی؟ مسجدوں کے پیچھے انتظام و انصراف کا کیا معنی؟ مسجدیں بنائی اس لیے جاتی ہیں تاکہ مردوں کی 5 وقتہ نمازیں مسجدوں کے اندر ہوں. تو ہمارے یہاں کے لوگ اولاً تو مسجد نہیں آتے، اور اگر مسجد بھی آ بھی گئے ایسے سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ نماز پڑھیں گے گویا کہ پورے سال کے تھکے ہوئے، پورے سال کی تھکان وہ نماز کے اندر نکال رہے ہوں. تو ہمارے یہاں معاملات ایسے ہیں، حالات ایسے ہیں، فرائض کو لے کر کے، نمازوں کو لے کر کے، روزوں کو لے کر کے، اور جتنی بھی عبادات ہیں، ہر عبادت کے اندر ہمارے یہاں تساہلی اور سستی پائی جاتی ہے. بالکل صحابہ کرام اور سلف صالحین کے الٹا. صحابہ کرام بالکل آگے اور ہم لوگ بالکل پیچھے نظر آتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایمان کی کمی ہے. ہمیں عبادت میں لذت اگر پیدا کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی پڑے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں صحابہ کرام کا ایمان زیادہ تھا، اس لیے ان کی عبادت میں لذت پائی جاتی. ہمارے یہاں ایمان جتنا کم ہوتا چلا جا رہا ہے اتنی ہی زیادہ عبادتوں کی لذت ہمارے یہاں ختم ہوتی چلی جا رہی. انبیاء کرام کا ایمان سب سے زیادہ ہائی ہوتا تھا. اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء کرام کو ایسی بادشاہت اور ایسی چیزیں دکھاتا تھا جس کی وجہ سے ان کا ایمان بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ رب العالمین سے مطالبہ کیا، گزارش کی کہ اے اللہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا آپ مومن نہیں ہیں؟ کیا آپ کو اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا، کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کے اندر اور اطمینان پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے ایمان میں اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عملی طور پر نمونہ پیش کر کے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 پرندوں کو لے لو، ان کو ذبح کر دو، اور ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کی بوٹی بوٹی کر کے مختلف پہاڑوں میں جا کر کے ان کو اڑا دو، ان کو چھوڑ دو، اور پھر اس کے بعد آ کر کے آپ ان کو آواز دو، وہ سارے آپ کے پاس اڑتے ہوئے چلے آئیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ سارے پرندے اڑتے ہوئے چلے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کا لیول اور زیادہ اوپر ہو گیا. اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت دکھائی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان والوں میں سے تھے، یقین کرنے والوں میں سے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج کرائی. معراج کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی روحوں سے ملاقات کی، فرشتوں سے ملاقات کی، جتنے بھی آسمان ہیں 7 آسمان میں گئے، 7 آسمان میں رہنے والی چیزوں کو دیکھا، جنت اور جہنم کے مناظر کو دیکھا. ان ساری چیزوں کے دیکھنے کے باوجود کیا کسی کا ایمان کم ہو سکتا ہے؟ اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان بہت عالی تھا، آپ کا ایمان بہت ہائی تھا، اور اسی کی وجہ سے آپ کی عبادات کے اندر لذت پائی جاتی تھی. تو اگر ہم اپنی عبادت کے اندر لذت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں. ہمارا ایمان کا لیول کیا ہے، ہمارا ایمانی معیار کیا ہے، ایمان ہمارا گھٹ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اس کے اندر کیا تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں. ان ساری چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام جو انبیاء کرام کے پاس سب سے زیادہ ایمان والے تھے، وہ لوگ سب سے زیادہ ایمان والے ہونے کے باوجود ایمان کی فکر کیا کرتے تھے، ایمان میں اضافے کی فکر کیا کرتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر ذکر کیا اپنے صحیح بخاری میں معلقا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں سے وقتاً فوقتاً کہا کرتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتا، آؤ ذرا بیٹھیں، ذرا ایمان کی باتیں کریں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کریں، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، ہمارے ایمان میں اللہ سبحانہ و تعالی زیادتی کرے. اجلس بنا، آؤ بیٹھو.
نؤمن ساعتن، کیا کبھی ہم ایمان کی باتیں کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں؟ ہم بیٹھتے ہیں تو سیاست کی باتیں کرتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں تو بزنس کی باتیں کرتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں تو لطیفے اور چٹکلوں کی باتیں کرتے ہیں۔ کبھی ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، کبھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نمازوں کی پابندی کرنے لگ جائیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ ہماری مجلسیں ہوتی، ہمارے یہاں یہ ماحول نہیں پایا جاتا۔ صحابہ کرام کے ہاں یہ چیزیں پائی جاتی۔ اجلس بنا نؤمن ساعۃ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر کر رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جنت کی بشارت دی، جنت کی خوشخبری دی اور کہا عمر فی الجنہ، عمر جنت میں ہوں گے۔ اب اس بشارت کے بعد، اس خوشخبری کے بعد کسی شخص کو اپنے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین سے ڈرا کرتے تھے، ان کے دل کے اندر خوف اور خشیت رہا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقوں کے نام بتائے تھے۔ یہ وہ منافقین نام کے ذریعے سے حذیفہ بن یمان کو معلوم تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور آ کر کے کہتے ہیں حذیفہ بن یمان سے، اے حذیفہ، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں میں میرا نام شمار کیا؟ اللہ، منافقوں میں کیا میرا نام شمار کیا گیا تھا؟ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں، کس سے پوچھ رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کب پوچھ رہے ہیں؟ ساری عبادتیں کرنے کے باوجود، اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے باوجود۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پریشانیاں برداشت کی ہیں مکہ کے اندر، آپ کو بھی ہجرت کی تکلیف سے گزرنا پڑا ہے، آپ نے بھی جنگیں لڑی ہیں، بدر میں شریک ہوئے، احد وغیرہ میں شریک ہوئے، آپ نے پوری زندگی گزاری، آپ نے بھی مشقت اور مشکلات کی زندگی گزاری، اس کے باوجود آپ ایمان کے لیے اتنے فکر مند ہیں۔ آپ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین میں میرا نام تو نہیں لیا؟ ان کو یہ فکر ہے، لیکن ہمارے یہاں اس بات کی کوئی بھی فکر نہیں پائی جاتی۔ اگر ہم اور آپ اپنے ایمان میں اضافے کی فکر کریں گے تو ان عبادات کے اندر ہمارے یہاں لذت پیدا ہو، اور اگر ہم نے ایمان میں اضافے کی فکر نہیں کی تو ایمان کا لیول اتنا گھٹتا جائے گا کہ انسان مرتد ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، اور اس کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ وہ کافر ہو گیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ دوسری چیز، اگر ہم اپنی عبادتوں کے اندر لذت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، اللہ رب العالمین کو جاننا، جتنا آپ اللہ کو جانیں گے آپ اتنا اللہ رب العالمین کے قریب ہوں، جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات سے آپ کو واقفیت ہوگی اتنا اللہ رب العالمین کی محبت آپ کے دل کے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا لیول بڑھے گا، عبادات میں لذت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ عبادت ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اگر ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہو جائے، اللہ رب العالمین کو ہم پہچاننے لگ جائیں، تو ہمارا ایک سیکنڈ بھی نماز کا ادھر ادھر نہیں ہوگا، ہماری توجہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوسری طرف نہیں جائیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حقیقی طور پر پہچانا نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ہمیں علم ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غفور ہونے کا، رحیم ہونے کا، غفار ہونے کا، شدید العقاب ہونے کا، ان تمام صفات کا ہمیں علم نہیں۔ انسان کو ایسے کام کرنے چاہیے کہ وہ ہر کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے انجام، تبھی جا کر کے وہ اللہ رب العالمین کا صحیح عارف بنے گا، صحیح اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والا بنے گا، اور یہ چیز اس کے ایمان میں لذت پیدا کرے گی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین چیزیں اگر کسی شخص کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ ایمان کی لذت کو اور ایمان کی شیرینی کو، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو پالے گا۔ ایمان کی حلاوت کیا ہے؟ ایمان کی مٹھاس کیا ہے؟ اہل علم بیان فرماتے ہیں ایمان کی مٹھاس سے مراد التلذذ بالطاعات، عبادات میں لذت پیدا کرنا، عبادات میں لذت کا حاصل کرنا، وَإِثَارُ ذَلِكَ عَلَى عَرَضِ الدُّنْيَا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر دنیا کو قربان کر دینا، وَتَحَمُّلُ الْمَشَاقِ لِلرِّضَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے مشقتوں کو برداشت کر جانا۔ اہل علم نے ذکر کیا کہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت اور چاشنی سے یہ چیزیں مراد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی تین چیزیں بیان فرمائی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلی چیز من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے، دنیا کی اس تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چیز اگر آپ کے اندر پیدا ہو گئی آپ کو ایمان کی مٹھاس مل جائے گی، آپ ایمان کی حقیقت سے واقف ہو جائیں گے کہ ایمان کیا ہے، آپ کی ہر چیز سے ایمان اور اسلام جھلکے گا،
آپ کی عبادت میں اسلام نظر آئے گا، آپ کے اخلاق میں، کردار میں اسلام نظر آئے گا۔ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ۔ اور اس محبت کا معیار کیا ہے؟ اس محبت کا معیار یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی اطاعت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتباع کے لیے دنیا کی ساری چیزوں کو قربان کر جائے۔ ورنہ دعوے تو ہم اور آپ سب کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص سے پوچھا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، بالکل کہے گا ہاں یقیناً ہے۔ اور اگر یہ بھی کہا جائے کہ کیا آپ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمارا اس وقت بھی یہ دعویٰ ہوگا کہ یقیناً ہم اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ لیکن اسی وقت فوراً ہمارا اعمال ہمیں جھوٹا قرار دے گا، ہمارا عمل ہمیں جھوٹا قرار دے گا کہ نہیں، آپ کے یہاں دعویٰ ہے محض، لیکن آپ کے یہاں اللہ اور اس کے رسول کی ویسی محبت نہیں ہے جیسی حدیث میں بیان کی گئی۔ آپ ایک مرتبہ بس اللہ اور اس کے رسول سے اس قدر محبت کرنے لگ جائیں کہ ان کے حکم کے آگے دنیا کی ساری چیزوں کو قربان کریں، پھر آپ دیکھیں اسلام اور عبادت کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ اور اس کے بعد فرمایا دوسری چیز، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ آپ اگر کسی انسان سے محبت کریں، کسی آدمی سے محبت کریں، تو اس سے بھی محبت آپ کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ کے لیے محبت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت کا معنی یہ ہے کہ آپ لوگوں سے دینداری کی وجہ سے محبت کریں، اسلام کی وجہ سے محبت کریں۔ کسی شخص کو آپ نے دیکھا بڑا نمازی ہے، آپ کو اس سے محبت ہو گئی، آپ کی خواہش پیدا ہوئی کہ یہ دوستی کے لائق ہے، اس کے ساتھ مجھے دوستی کرنی چاہیے۔ کسی شخص کو آپ نے دیکھا اللہ رب العالمین کے راہ میں بے انتہا خرچ کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، نفل روزے رکھتا ہے، نفل عبادات کرتا ہے، آپ نے اس کی اس عمل کو دیکھا اور اس عمل کی وجہ سے اگر اس سے محبت ہو رہی ہے، یہ محبت آپ کی اس سے اللہ رب العالمین کے لیے محبت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں کہ ہر شخص سے محبت اللہ کے لیے ہو، ایمان کی لذت انسان پا لے گا۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ انسان کو کفر کی طرف جانا، مرتد ہو جانا اتنا ہی ناپسند ہو جتنا کہ انسان دنیا میں آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اگر ہمارے نزدیک کفر اتنا ناپسند ہو جائے، ارتداد اتنا ناپسند ہو جائے، تو پھر ہمیں اسلام کی محبت خود بخود حاصل ہو جائے، کیونکہ ہم اسلام کی ضد سے نفرت کر رہے ہیں، شرک سے نفرت کر رہے ہیں، مرتد ہونے سے، کفر سے نفرت کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں سے نفرت کر رہے ہیں تو اسلام کی محبت آٹومیٹک ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ تین چیزیں ہیں، یہ تین چیزیں اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے جاننے سے تینوں چیزوں کا تعلق ہے۔ اگر آپ غور کرو گے تو تینوں چیزوں کا تعلق اللہ سے، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہو جائے، لوگوں سے آپ اللہ کے لیے محبت کریں، اسلام چھوڑ کر کے کفر کی طرف جانا آپ کو ناپسند ہو، تینوں چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ یعنی آپ کا ہر کام اللہ رب العالمین کے لیے انجام ہو، آپ کا ہر عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے انجام دیا جائے۔ یہ کیفیت اگر پیدا ہو گئی تو پھر آپ کے یہاں ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی پیدا ہو جائے گی، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ نمازوں کے اندر مزہ کیسے آتا ہے۔ تیسری چیز، اگر ہمیں عبادات کے اندر لذت پیدا کرنی ہے، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ ہمیں تلاوت کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا۔ اہل ایمان وہ ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دلوں کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، یہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، ان کے ایمان میں زیادتی پیدا کر دیتی ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت انسان کے ایمان کو بڑھاتی ہے، اور وہ قرآن کریم کی تلاوت آپ کے ایمان میں اضافہ کرے گی جس کے اندر فہم بھی ہو، جس کے اندر معنی کو سمجھنا بھی ہو۔ اگر آپ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، قرآن کریم کے مفہوم کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، تو یہ قرآن کریم کی تلاوت آپ کے ایمان میں اضافہ کرے گی۔ لیکن اگر آپ قرآن کریم کو سمجھ کر نہیں پڑھتے پھر بھی قرآن کریم کی تلاوت آپ کے ایمان میں اضافہ کرے گی۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت صرف سمجھ کر کے کی جائے، اگر آپ سمجھ کر کے نہیں پڑھ رہے ہیں تو قرآن کریم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت پر ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہر حرف پر اللہ رب العالمین کی جانب سے 10 نیکی ملتی ہیں۔ اب یہ جو نبی علیہ السلام نے کہا 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کے لیے نبی علیہ السلام نے سمجھنے کی شرط نہیں لگائی۔ اگر آپ سمجھ کر کے پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کا تو کوئی مقابل نہیں ہے، یہ یقیناً یہ بات ہے کہ اس کا مقابل نہیں۔ لیکن اگر آپ سمجھ کر کے نہیں بھی پڑھتے پھر بھی آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ اپنے اندر ایمان کی لذت کو محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، وہ کسی ایرے غیرے کا کلام نہیں ہے۔
آپ کسی اور کی بات، کسی اچھے انسان کی بات سنتے ہیں تو سننا پسند کرتے ہیں. لوگ دیکھو کیسے گانوں کو سنتے ہیں، ان کے یہاں گانا لکھنے والے مشہور ہوتے ہیں، شاعروں کو پسند کرتے ہیں کہ فلاں شاعر کا کلام بڑا اچھا ہوتا ہے. اب فلاں شاعر اگر اس کا کلام بڑا اچھا ہوتا ہے، مشہور ہو گیا وہ، اب اس کا ہر شعر انسان سننے کی کوشش کرتا ہے. علامہ اقبال مشہور ہے، غالب مشہور ہے شعر کی دنیا میں. دیکھو لوگ پوری پوری کلیات اقبال پڑھ جاتے ہیں، غالب کی دیوانے غالب پوری پڑھ جاتے ہیں. غالب کا شعر ہے، انسان غور سے سننے لگتا ہے کہ غالب کا شعر. کیوں؟ کیونکہ غالب کے شعر یا غالب سے آپ کو محبت ہو گئی. اب غالب کا یا علامہ اقبال کا ہر شعر آپ کو اچھا لگتا ہے. یہ تو کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوئی تو اللہ رب العالمین کا ہر کلام آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا، اور ہر کلام کو سننے کی آپ کے یہاں خواہش ہوگی. تو قرآن کریم کی تلاوت اپنی زندگیوں کے اندر داخل کریں. سمجھ کر پڑھیں تو اچھی بات ہے، سمجھ کر نہ بھی پڑھیں پھر بھی اگر تلاوت کریں تو یہ تلاوت آپ کے ایمان میں اضافے کا باعث ہوگی. بہت ساری مرتبہ دیکھا جاتا ہے لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے متاثر ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا، کیا آپ نے سمجھا قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ ان کو سمجھ میں نہیں آتا. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا ڈائریکٹ دل پر اثر ہو رہا ہے، وہ ڈائریکٹ دل کو چوٹ کر رہا ہے، دل میں آواز پیدا کر رہا ہے، اور وہ دل کے اندر کیفیت بدل رہی ہے، دل کے حالات بدل رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان کا پورا جسم متاثر ہو رہا ہے. یہ قرآن کریم کا تاثر ہے، یہ قرآن کریم کی برکت ہے. قرآن کریم کی تلاوت اپنی زندگیوں کے اندر داخل کریں. ہم اور آپ رمضان سے رمضان قرآن کریم کو اٹھاتے ہیں، رمضان سے رمضان، اور اس کے درمیان کبھی بھی پورے سال قرآن کریم کو اٹھانے کا موقع نہیں ملتا. پھر عبادت میں لذت کہاں سے آئے؟ نمازوں کے اندر ہمارے لیے جذبہ کہاں سے پیدا ہو؟ کیسے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں؟ مسجدیں خالی ہیں، بازار پورے آباد ہیں، مسجدیں خالی، مسجدوں میں کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا. کبھی مسجدوں میں 5 لوگ ہیں، کبھی 1 صف ہے، کبھی 1.5 صف ہے، اور کبھی بہت کم لوگ، چنندہ لوگ نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں. حالانکہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم سب نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا دی ہے، ہم سب دعوی ایمان کرتے ہیں. لیکن ہمارا یہ دعوی ایمان جہاں پر سچ ثابت آنا چاہیے، کیا وہاں پر سچ ثابت آ رہا ہے؟ کیا ہمارا ایمان وہاں پر جھلک رہا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنا ایمان کے لیے ضروری نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ایمان کے لیے ضروری نہیں ہے؟ ہمارا اور آپ کا عالم یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دن بدن دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس دوری کا احساس بھی نہیں. محترم حاضرین، ہمیں چاہیے کہ ہم عبادات میں لذت پیدا کرنے کے لیے کوشش کریں. کیونکہ ایک مرتبہ اگر لذت پیدا ہو جائے، اگر کوئی انسان آپ کو گن پوائنٹ پر بھی نماز چھوڑوانے کے لیے کہے گا تو آپ نہیں چھوڑیں گے. لیکن اگر آپ کے یہاں لذت پیدا نہیں ہوئی تو پھر کبھی بھی آپ کو کوئی شخص نماز کے لیے لا کر کے کھڑا نہیں کر سکتا. نماز پڑھنی ہے آپ کو پڑھنی، کسی کے قول سے، کسی کے بات سے آپ نہیں پڑھ سکتے. آپ اپنے دل کی آواز سے نماز پڑھ سکتے، آپ اپنے دل کی عبادت سے نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ اپنے دل کے اندر عبادت کریں، کیسے؟ ایمان کا اضافہ کر کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت میں اضافہ کر کے. یہ چیزیں آپ کے ایمان میں اضافے کا باعث بنیں گی، اور پھر آپ کو اس ڈگر پر چلائیں گی جس ڈگر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے اور صحابہ کرام چلا کرتے تھے. میری صرف یہی گزارش ہے کہ اپنے اندر عبادات کی لذت اگر پیدا کرنی ہے تو انسان کو بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہم اپنی دنیا کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، آخرت کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کریں، بلکہ آخرت تو سب سے بہترین زندگی ہے، سب سے قائم اور دائم زندگی ہے. اگر آخرت کی زندگی میں ہم کامیاب ہو گئے، ہمیشہ کامیاب ہو جائیں گے. اگر آخرت کی زندگی کے لیے فیل ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے انسان فیل تصور کیا جائے گا، ناکام تصور کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں، الہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے عبادات کے اندر لذت پیدا کریں. الہ العالمین تو ہم سب کو اپنے ایمان میں اضافے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، فرائض کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہم سب کی عبادات میں اخلاص پیدا فرما، ہم سب کی عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما. الہ العالمین تو ہمارے صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفایابی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین تو فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا. الہ العالمین تو فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. الہ العالمین جو لوگ اس دنیا سے جا چکے اہل توحید ہیں تو ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو منور فرما اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. الہ العالمین تو ہم سب کو اسلام اور ایمان پر زندہ فرما اور ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.